السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ابتدا میں آپ سب کو پھر سے اپنے آپ کو اخلاص نیت کی اور آپ سب کو بھی اخلاص نیت کی تلقین کرتی ہوں، نصیحت کرتی ہوں، کیونکہ وہ علم وبال جان بن جائے گا قیامت کے روز، جس کے حصول میں نیت کا مقصود رضائے الہی نہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ ٹھیک ہے، آج ہماری کلاس کا موضوع ہے وضو کرنے کے فضائل، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات وغیرہ، جن پر ہم آج بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے کہ ہماری وضو میں کہاں کمی رہ جاتی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی جو بات ہے ہماری آج جس بارے میں ہم کرنے والے ہیں وہ ہے وضو کرنے کے فضائل، یعنی وضو کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، لیکن وضو کرنے کے ویسے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ حدیث شریف میں جو آئے ہیں اس میں سے میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں کے ناخون کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخون کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور مستورات کے لیے نماز کی طرف چلنا اپنے، اور نماز پڑھنا مزید مطلب وہ اس کا الگ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے صحیح وضو کو کرنے کا، لیکن یہ ثواب، یہ گناہ جب جھڑتے ہیں جب ہماری جو وضو ہے وہ صحیح طریقے پر کی گئی ہو، یعنی ہم نے فرائض کو پورا کیا ہو، سنتوں کا خیال رکھا ہو، مستحبات کا خیال رکھا ہو، یہ سارے جو فائدے ہیں وضو کے، یہ ہمیں تب حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم وضو کا صحیح طریقہ بھی سیکھیں گے۔ تو اس میں ایک بات آپ کو مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ خاص طور سے ابھی سردیوں کا موسم گزرا ہے، جس میں ہم بہت زیادہ یہ کوشش کرتے تھے کہ وضو بچی رہے، وضو نہ کرنی پڑے، حالانکہ تازہ وضو کرنے کا اتنا زیادہ فائدہ تھا، اور ہم کیونکہ مستقل گناہ میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو وضو جو ہے دراصل وہ گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ ایسی کون سی وضو ہے جس سے ہم گناہوں کو اپنے دھو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بستر کی طرف آئے، جو باوضو بستر کی طرف آئے اللہ کا ذکر کرتا ہوا اور اس پر غنودگی چھا جائے، یعنی وہ سو جائے، تو وہ رات کے جس گھڑی میں بھی اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی طلب کرے گا، اللہ پاک اسے وہ بھلائی عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے وضو کیا، صحیح وضو کیا، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی آپ نے وضو کے بعد کی دعا پڑھی اور پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور آپ اس حالت میں سو گئے، تو آپ کی رات کے جس پہر میں بھی یا اس نیند کے خیال میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھلائی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں، آج ہم سیکھیں گے، سب سے پہلے ہم وضو کی دعا سیکھیں گے۔ وضو میں جو دعا پڑھی جاتی ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ میری اسکرین دیکھ پائیں، مجھے آپ 1 منٹ دیجئے۔ جی، اب مجھے کوئی ایک بتا دیجئے جو میری اسکرین دیکھ پا رہا ہو۔ دکھ رہا ہے آپ کو میری اسکرین؟ جی جی جی، بتا دیجئے، دکھ رہی ہے؟
اس میں ٹھیک ہے، اس میں دعا دکھ رہی ہوگی آپ کو، وضو کرنے کی دعا لکھی ہوئی ہے سب سے اوپر، ٹھیک ہے جی، سبھی کو دکھ رہی ہے الحمدللہ۔ جب ہم وضو کو شروع کرتے ہیں تو وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا جو ہے وہ سنت ہے، اور کچھ احادیث میں آیا ہے، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، راوی مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، کہ جو بسم اللہ پڑھ کے وضو نہیں کرتے، یہ ویسے ضعیف حدیث ہے لیکن کچھ ضعیف حدیث بھی قابل اعتماد ہوتی ہیں، یعنی ان پہ اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ راوی جو ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارے صحابہ ہیں۔ تو اس حدیث میں نے پڑھا تھا کہ جس وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ ہم بسم اللہ کہہ کر وضو کریں۔ وضو کرنے کی جو دعا ہے چھوٹی سی ہے، بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ۔ اب اس میں ہمیں خیال یہ رکھنا ہے، بسم اللہ میں جو اللہ کا لام ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ والحمد للہ، والحمد للہ سوری باریک ہوگا دونوں لام، بسم اللہ والحمد للہ، ٹھیک ہے۔ وضو کرنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، جو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ کو تمام دعائیں جو بھی ہم سیکھیں گے وہ سب گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی ایز اے پکچر، جس میں سے آپ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم وضو کرنے شروع کرتے ہیں وضو کرنا، اور اس کے بعد ہم وضو کے درمیان میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ ہے، اس کا صحیح مخرج میں آپ کو سکھاتی ہوں، اللہم اغفر لی۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں تاکہ جب بعد میں یاد کریں تو آپ کو آسانی ہو، اللہم اغفر لی، میرے ساتھ کہیے، مائک کھول لیجئے چاہے آپ، اللہم اغفر لی، اس میں اللہ کے لام کو پر کریں گے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، ٹھیک ہے۔ مائک بند کر لیجئے۔ آپ کو یہ دعا انشاءاللہ بھیج دوں گی میں، اور ایک وائس نوٹ بھی میں ضرور ڈالوں گی جو دعائیں ہیں ان کا، تاکہ آپ اس کو بار بار ریپیٹ کر کے، یا آپ ریکارڈنگ کلاس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہم اے اللہ، اغفر لی معاف فرما، ذنبی میرے گناہ، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر والوں کو وسیع فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، بتائیے۔ جب ایسے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی بندہ وضو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ اس پہ ہے، ہم اس دعا کو مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد ہم پوری وضو کریں گے، اور ہم بعد میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی ہماری بہن جوائن کر رہی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں جی۔ وضو کے بعد کی دعا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بار آپ میرے ساتھ یہ دعا کہہ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلے کی طرح مائک کھول لیجئے۔ دوسرے کلمے کو پڑھنے میں اکثر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ درست ہو جائیں گی اس میں نا۔ اشہد اللہ الہ
جی اس میں خیال رکھنا ہے، اشہدو ہے، ہا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے لام کو پر کرنا ہے، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین۔ اس میں خیال رکھنا ہے یہ جو آتا ہے نا اللہم اجعلنی، میم کو جیم سے ملائیں گے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ متطہرین میں آپ کو اس حروف کا خیال رکھنا ہے، دیکھیے اس میں پہلے تا آتا ہے، تا، اور اس کے بعد آتا ہے تو۔ تو جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مائک بند کر لیجئے، سمجھ لیجئے، آپ اب مائک بند کر لیجئے۔ متطہرین جو ہے اس میں پہلا حروف جو ہے وہ تا ہے اور دوسرا تو، ٹھیک ہے، سب دھیان سے دیکھیے گا۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے من المتطہرین، ٹھیک ہے، من المتطہرین، یہ تو ہے اور پہلا والا جو ہے اس میں وہ تا ہے۔ سن لیجئے ایک بار اور، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب کو سمجھ آیا ہوگا، باقی آپ گروپ میں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو۔ اس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب جو نیچے والی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں میں سے بنا، آمین۔ اب ہم چلتے ہیں وضو کے فرائض، وضو کے سنتیں، وضو کے واجبات کی طرف، جس کی وجہ سے یہ آج ہماری جو کلاس ہے اس کا موضوع ہی یہی تھا کہ ہم سمجھیں۔ سب سے پہلے ہم فرائض کی تعریف کو سمجھتے ہیں کہ فرائض اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ فرائض کی تعریف ہے وہ کام جس کا حکم دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنا ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر لازم ہو۔ یعنی فرائض وہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو وضو کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو وضو میں 4 فرائض ہیں، صرف 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ اگر کوئی ان 4 فرائض کو وضو میں پورا کر لے تو اس کی وضو جو ہے وہ مانی جائے گی کہ وضو ہو گئی، صرف ان 4 کو بھی اگر پورا کر لے۔ یہ کیونکہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ نہیں، سنتیں جو ہیں وہ آپ کا جو وضو کا طریقہ ہے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کراتی ہیں، اور فرض وضو کے جو فرائض ہیں وہ کرنے سے، پورا کرنے سے آپ کی وضو ہو جاتی ہے، لیکن اتنا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن یہ کام کہاں آتے ہیں؟ وضو کے فرائض جو ہیں ابھی اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم سوچیں گے ہم تو پوری وضو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نماز کا وقت بہت کم ہے یا پھر پانی بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر ہم پوری وضو کرنے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم پوری وضو کریں گے، جیسے کہ فجر کا وقت ہے اور بالکل نکلنے والا ہے، یعنی آپ کے پاس صرف 5 منٹ بچی ہیں، اور نماز کا اسی وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ ہم نے کل یہ بات پڑھی بھی تھی، قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ مومن وہی ہیں جو نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے ہیں۔
تو نماز کا وقت کم ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے، ہمیں نماز کو قضا نہیں کرنا کہ ہم وضو اتنی لمبی کرنے بیٹھے کہ ہم اس میں اپنی جو فرض تھا ادا کر سکتے تھے، تو ہم وضو کے فرائض صرف پورے کر کے وضو کریں گے جلدی سے، اور پھر ہم اپنی نماز کو پوری کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وضو کے فرائض یاد کرنا اس لیے بھی ضروری ہے. ویسے تو سنت اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے ہی وضو کرنی چاہیے، اور ہمیں اتنی دیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسا کرنا پڑے. لیکن آپ کو یہ یاد کرنے کا فائدہ وہاں پہ ہوگا جب آپ کی نماز انشاءاللہ تعالی قضا ہونے سے بچ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں. پہلا فرض جو ہے، وضو میں 4 فرض ہیں، اس کو یاد کرنا ہے سب کو. جی ٹھیک ہے، وضو کے فرائض کی ہم بات کر رہے ہیں. وضو میں 4 فرض ہیں. پہلا فرض ہے وضو کا پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا 1 مرتبہ. وضو میں جتنے بھی فرائض ہیں ان میں سب میں یہ بات مینشن ہے کہ ہر چیز کو صرف 1 مرتبہ دھونا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی ہماری کلاس میں نئی جوائننگ ہوئی ہے تو میں ان کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ وضو کے فرائض جو ہیں وہ کام وہاں آئیں گے جب آپ کے پاس وقت کی کمی ہو یا پانی کی کمی ہو، آپ کا جو نماز کا وقت ہے وہ نکلنے والا ہو، آپ کی وضو بھی نہیں ہے اور آپ وضو کرنے بیٹھیں گے، کمپلیٹ وضو کریں گے سنت اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے، تو کیا ہوگا کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی. تو آپ صرف وضو کے فرائض کو انجام دے کر اپنی وضو پوری کر سکتے ہیں اور اپنی نماز جو ہے وہ قضا ہونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اب ہم دوبارہ سے وضو کے فرض کی طرف چلتے ہیں. نمبر 1 تھا پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا. میں اس جگہ پہ اپنا کیمرہ آن کرنا چاہتی ہوں، 1 منٹ. جی اچھا، کیمرہ آن ہی نہیں ہوگا جب تک یہ چلے گا. خیر، ہاں تو آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں وہ ماتھے کے اوپر والا حصہ، جہاں ہمارے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں، پیشانی کے بال وہاں سے ہمیں چہرہ دھونا ہے اور ٹھوڈی کے نیچے تک، یعنی بالکل گلے سے تھوڑا اوپر جہاں پہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ ختم ہوتا ہے وہاں تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اس میں خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ جب ہم وضو میں چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو کچھ لوگ بہت تیزی سے چہرے کی طرف پانی اچھالتے ہیں جس سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آنکھ کے قریب کا حصہ جو ہے وہ سوکھا رہ جاتا ہے. اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ اتنا دھونا فرض ہے، اب اگر اس میں ذرا سا بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو وضو کے جو 4 فرض ہیں اس میں ہر عضو کو آپ مل مل کے دھوئیں تو آپ کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ سوکھا نہیں رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو آپ پہلی بار جو 1 مرتبہ پانی ڈالنا فرض ہے اس کو آپ اس طریقے سے ڈالیں، اس پانی کو اس طرح سے منہ کو دھوئیں جیسے مل مل کے دھوتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے چہرے سے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آپ چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ. تو ہمارے دل میں یہ کیفیت ہو کہ میں اپنے گناہوں کو دھو رہی ہوں، تو جو طریقہ کسی خراب چیز کو دھونے کا ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، وہی طریقہ ہمارا اس میں بھی ہونا چاہیے جب ہم وضو کے فرائض کو انجام دے رہے ہوں. یہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی عضو جو ہے، کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں رہے گی. دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا 1 مرتبہ. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا. یہ بات بھی کچھ لوگوں کو نہیں پتا، لوگ کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں. کوہنی کا سمیت آتا ہے کوہنی کے اوپر تک، یعنی جہاں کوہنی ختم ہوتی ہے اس کے اوپر تک اپنے ہاتھوں کو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ. چوتھائی سر ہمارے سر کا چوتھائی حصہ، یعنی اگر ہم اپنے فور ہیڈ کے اوپر ہاتھ رکھیں، ہماری جو 4 انگلیاں اگر ہم سامنے کی طرف رکھیں تو وہ سر کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے. اس حصے کا کم سے کم مسح کرنا اتنا تو فرض ہے. باقی جو مسح سنت ہے پورے سر کا وہ ہم آگے چل کے اس بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. نمبر 4 ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہاں پر بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے ہیں، ٹخنوں تک پاؤں نہیں دھونے، یعنی ٹخنوں کے اوپر تک آپ کو پیروں کو دھونا ہے. اس میں بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پیروں کے جو درمیان، انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے وہ سوکھی نہ رہے. اگر آپ کے ناخن لمبے ہیں تو ان کے نیچے کے حصے میں پانی جا رہا ہو، کیونکہ اگر ان 4 فرائض میں ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی میں 1 سیکنڈ کے لیے اسکرین کو آف کرتی ہوں. اور ہاں، ابھی میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو یہ بات.
ہم نے ابھی پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، جو ہمارے بال شروع ہوئے، اور ٹھوڑی کا نیچے کا حصہ یہاں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کان کی لو یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک ہوتی ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. مل مل کے دھونے سے مراد ایسے ہے کہ یہ جو یہاں پہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ رواں ہوتا ہے فور ہیڈ کے اوپر، یہاں پہ بھی ہوتا ہے، تو ان حصوں کو مل مل کے دھونا ہے ہمیں وضو میں، جو فرض ہے، فرض میں کم سے کم. دوسرا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا مطلب میری کوہنی یہاں ہے تو ہمیں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا ہے، اوپر تک. تیسرا تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر یہ ہے، اتنا مسح آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اتنا مسح، ٹھیک ہے. یہ یہاں فورہیڈ ہے اور یہ سر کا چوتھائی حصہ ہے، اتنا یہاں پہ. تو مسح جب ہم کریں گے، اتنا مسح کرنا جو ہے وہ اتنا مسح، اتنا، یہ فرض ہے. دوسرا، دونوں ہاتھ، چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. تو ٹخنے جو ہیں اس سے اوپر والا حصہ، جیسے سپوز کیجئے پیر کے ٹخنے یہاں ہیں تو ہمیں پیر یہاں تک دھونے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے، امید ہے آپ کو یہ بات صحیح سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ. جی، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، ابھی واپس ہم چلتے ہیں اسکرین کی طرف. اب ہم سیکھیں گے وضو کی سنتیں. وضو کی سنتیں، سنت کی پہلے تعریف کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وضو تو فرض کی ادائیگی سے بھی پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب ہم سنتیں کیوں ادا کرتے ہیں، سنت کی تعریف سن لیجئے. وہ اعمال اور فعال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے یا کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ہو، ٹھیک ہے. سنت وہ عمل ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی بتائیے، آپ مائک کھول کے بتا سکتی ہیں. کیا ہوا؟ نہیں کچھ. اچھا ٹھیک ہے، بند کر لیجئے مائک. سنتیں سنت اسے کہتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوں، ان کی عادت مبارکہ رہی ہو، ٹھیک ہے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وضو کی جو سنتیں ہیں، سنتوں کے ساتھ وضو کرنے سے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وضو زیادہ قریب رہے گی، ان کی مشابہت ہوگی. اور حدیث شریف میں سنتوں کا حکم آیا ہے، اور ویسے بھی سنت کے ساتھ اپنے ہر عمل کو پورا کرنے کا. دوسرا، ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، سنت اگر ہم فالو کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا. اور صحیح وضو وہی کہلاتی ہے جس میں فرائض، سنت اور مستحبات کا خیال رکھا گیا ہو. سنتوں میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے وضو کی نیت کرنا. یعنی آپ کس لیے وضو کر رہے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا ہے یا پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں. جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس چیز کی نیت کرنا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتی ہوں، یا میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتی ہوں، اور پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا. دوسرا ہے بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا. یہاں پہ بسم اللہ مینشن کیا گیا ہے، اس کی دعا میں آپ کو سکھا چکی ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا. اب آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جو وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ کرنے کی بات آتی ہے وہ سنت ہے. 1 مرتبہ کرنا فرض ہے اور 3 مرتبہ کرنا سنت ہے. ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا، ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا ہے مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرنا. مسواک کرنے کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں، جس میں سے ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑے گی تو میں وضو کے وقت مسواک کو فرض کر دیتا. یعنی یہ اتنی زیادہ ضروری ہے مسواک کا کرنا، اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، 70 سے زیادہ فائدے ہیں. اور مسواک والی وضو جو ہے وہ بغیر مسواک والی وضو سے 70 درجے بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی نماز کے وقت جو فرشتوں کی جو غذا ہے وہ ہمارے اذکار ہی ہوتے ہیں، تو فرشتے بہت زیادہ قریب رہتے ہیں، منہ کی گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے مسواک کرنے سے. تو مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ کلی کرنا، اپنے منہ کی صفائی کریں گے 3 مرتبہ. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. ہاتھ اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. اب انگلیوں کا خلال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم انگلیوں کا خلال نہیں کرتے تو ہمارے جو وضو کے فرائض ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتے ہیں.
کیا ہوتا ہے اگر ہم نے خلال نہیں کیا. ایک سیکنڈ, اسکرین دکھ رہی ہے ابھی بھی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جی دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. 3 مرتبہ کلی کرنا. ہاں ہم بات کر رہے تھے ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا. اس میں کیا ہے نا, کبھی کبھی ہم نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, پیروں میں بھی بیچ کی جو جگہ ہے وہ سوکھی رہ جاتی ہے. اگر ہم خلال کر لیتے ہیں, سنت کو ادا کر لیتے ہیں, تو جو ہمارے فرائض ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں رہتا کہ کوئی جگہ ہماری سوکھی رہ جائے. ٹھیک ہے, اس بات یہ خلال کرنا میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر آپ فرض بھی ادا کر رہے ہیں تو انگلیوں کا خلال ضرور کریں تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اگر آپ نے 1 مرتبہ بھی فرائض میں دھو لیا تو آپ کا وضو تو ہو گیا, لیکن آپ سنت سے دور رہے اور ثواب میں کمی آتی ہے, اس لیے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا. ابھی میں لاسٹ میں جب اسکرین بند کروں گی میں آپ کو مسح کرنا دکھاؤں گی انشاءاللہ. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. اچھا, سر کا مسح کرنے سے, صرف سر کا مسح کرنے سے آپ کا جو فرض ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور آپ کی وضو بھی ہو جائے گی. لیکن سر کا مسح کرنا, پورے سر کا, اور کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا لیکن آپ کے ثواب میں کمی آئے گی اور آپ کی وضو وہ نہیں ہوگی جس کے بارے میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ مطلب جس میں ثواب ملتا ہے بہت زیادہ. ہم نے ابھی حدیث میں پڑھا ہے بہترین وضو جو ہے اس میں وضو نہیں آتی, وہ جس میں سنتوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو. اعضا کو پے در پہ دھونا یعنی کنٹینیوسلی دھونا, ایک اعضا کے بعد فوراً دوسرا اعضا دھونا یہ سنت ہے. ترتیب وار وضو کرنا یہ بھی سنت ہے. یعنی کہ اگر آپ نے پہلے جو سیکوینس ہے وضو کرنے کا, پہلے چہرہ دھویا یا پہلے کلی کری, ناک میں پانی ڈالا, پورا چہرہ دھویا, ٹھیک ہے, اسی ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے. لیکن اگر یہ اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. یا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ کے ہاتھ پہلے سے دھلے ہوئے تھے, آپ نے کلی پہلے کر لی یا ناک میں پانی پہلے ڈالا کلی بعد میں کی, ایسا کر رکھی تھی یا پانی کم تھا تو آپ کی وضو ہو جائے گی. یہ سمجھنا کہ وضو نہیں ہوئی تو ایسا نہیں ہے. فرائض اگر آپ نے پورے کیے ہیں تو آپ کی وضو ہو گئی. سنتیں اگر آپ نے پوری کی ہیں تو آپ کی بہترین وضو ہوئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس کے بعد آخر میں وضو کے بعد کی دعا پڑھنا, جو دعا ہم نے اسٹارٹنگ میں سیکھی تھی, اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, یہ والی دعا پڑھنا. ٹھیک ہے, اب وقت کی کیونکہ کمی ہے تو ہم باقی کی جو کلاس ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے. باقی کی جو بچے ہیں ہمارے مستحبات وغیرہ. اب میں آپ کو, آپ مجھے دیکھ پا رہے ہوں گے امید ہے مجھے, سر کے مسح کے بارے میں. جی جزاک اللہ. دیکھو سر کا جو مسح ہے وہ بعد میں کیا جاتا ہے, کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے بعد میں ہم سر کا مسح کرتے ہیں نا. تو سر کا مسح کرنے میں آپ کو نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو آپ کے ہاتھ, اپنے ہاتھ دھوئے ہیں, آپ کے ہاتھوں پہ پانی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم سر کا مسح کیسے کریں گے؟ ہمارے جو ہاتھ ہیں یہ رہے, یہ والی انگلی شہادت کی اس کو ہٹا لیجئے, یہ والے جو انگلیاں ہیں 3 انگلیاں, اس سے ہم مسح کریں گے. پورے سر کا مسح کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہماری انگوٹھا ہے اس سے کان کا پیچھے کا حصہ صاف کرتے ہیں کیونکہ یہ بچ گیا, یہ والا پانی استعمال ہو گیا, ٹھیک. پیچھے کا کان کے پچھلے والا حصہ, اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندر والا حصہ, کان کے اندر والے حصے کا مسح کریں گے, ٹھیک ہے. اور ہاتھ کا یہ جو انگلیاں بچی ہیں اس کا پانی ابھی کیونکہ فریش ہے, یہ یوز نہیں ہوا کہیں بھی, اس سے ہم پیچھے کا مسح کریں گے, گردن کا مسح, ٹھیک ہے. یہ مسح کرنے کا صحیح طریقہ ہے. پورے ہاتھ سے یا کوئی الگ الگ انگلی نہیں, صرف اس طرح ہوگا. یہ والی انگلیوں سے سر کا مسح, شہادت کی انگلی کان میں, اور انگوٹھے کا اندر والا حصے سے کان کے پیچھے والا حصہ, ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. باقی کی جو وضو کے توڑنے والی چیزیں اور وضو کے مکروہات, کان کے پیچھے تو ہے تو جیسے کان کی لو سے اوپر کو لے کے جاتے ہیں نا. جی نیچے سے اوپر کی طرف. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا, جزاک اللہ خیرا کثیرا. وضو کے